اور اب میں درخواست کروں گی امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ سے کہ اگر کچھ منٹ باقی ہیں بریک پہ جانے سے پہلے، لیکن اس سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ تقوی کے بارے میں ہمیں بتائیں. ہم لوگوں کو صحیح ایک آدھ لائن کے علاوہ صحیح پتہ نہیں ہے تقوی کے ایکچوئل معنی کیا ہیں. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے تمام عبادات کی غایت تقوی کو قرار دیا، اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم میں تقوی آئے. اب یہاں بھی عبادت کا مقصد کیا بتایا؟ تقوی ہے. اب جو شروع میں بھی جو بات ہوئی کہ اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، تو تب بھی یہی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آئے، تم پرہیزگار ہو جاؤ. حج کا مقصد بھی یہی بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے حج تم پر فرض کیا، اللہ کے شعائر کا احترام کرو تاکہ تمہیں دلوں کا تقوی حاصل ہو. میں اسے مختصر یوں کروں گی کہ دیکھیں تمام عبادتوں کا مقصد اگر تقوی ہے، نماز کا مقصد، روزے کا مقصد، حج کا مقصد، قربانی کا مقصد، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ ساری عبادات ہم کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، تمہارے دل کے اندر ہے. اور ایک جگہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ ہے جب تم گناہ کرتے ہو دل پر دھبا پڑ جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہو تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب آپ غور کریں، تقوی وہ جوہر ہے، وہ نور ہے جو دل میں عطا ہو جائے، دل نورانی ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، صاف ہو جائے تو بندہ کا باطن منور ہو گیا، تو اب اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا عمل بھی وہی اسی طرح سے حسن اور نور لیے ہوئے ہوتا ہے. اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، اس کے اندر شکر آ جاتا ہے. اللہ نے آزمائشیں بتا بھی دی ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ سب آزمائشیں ہیں دنیا کی، مگر اس کے باوجود ہمیں قرار نہیں آتا، ہم برداشت نہیں کرتے. اسی طرح اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمیں حاصل نہیں ہوئی، اور جو اللہ نے عطا کیا ان پر شکر نہیں کرتے. ایک بزرگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک آتا ہے، ان کا خادم دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک جہاز تھا جو بحری جہاز تھا جس میں آپ کا سارا ساز و سامان لدا ہوا تھا، اس میں پورا وہ آپ ہی کا سامان تھا، تو وہ جہاز تو ڈوب گیا. تو انہوں نے ایسے اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد دوسرا خادم آیا دوڑتا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کا جہاز ساحل پر لگ گیا ہے اور وہ سارا سامان اسی طرح سے محفوظ ہے. وہ پہلی خبر جھوٹی تھی، سچی نہ تھی. انہوں نے پھر ایسے ہی دیکھا اپنے دل کی طرف اور پھر کہا الحمدللہ. تو جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے خبر آئی کہ سب ڈوب گیا تو تب بھی آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ. دوبارہ خبر آئی کہ سب محفوظ ہے تو تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ. تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ جب دنیا کا ساز و سامان میرے پاس نہیں رہا تو کیا یہ پریشان ہے، کیا یہ اداس ہے؟ میں نے دل کی طرف دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، دل اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گم ہے، اسے کوئی غم اور افسوس نہیں. یہ مادی اور دنیا کی چیزیں ہیں. اسی طرح جب سارا کچھ مل گیا تو میں نے پھر اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کیا یہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان مل گیا. تو جب میں نے دیکھا دل اسی حالت پر قائم ہے تو میں نے شکر ادا کیا. تو صبر اور شکر دونوں ایسی چیزیں ہیں جو تقوی سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ آپ خاردار جھاڑی کے پاس سے گزریں. خاردار کسے کہتے ہیں؟ کانٹوں والی جھاڑی. تو کانٹوں والی جھاڑی ہیں تو گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ دامن بچا کے، تاکہ کانٹے ہمارے کپڑوں کو نہ لگ جائیں، کپڑے اس سے پھٹ نہ جائیں. یا اسی طرح سے کیچڑ ہے کسی جگہ پہ اور گزرنا ہے وہاں سے، تو آپ کیا کریں گے؟ دامن اٹھا لیں گے تاکہ کیچڑ سے وہ آلودہ نہ ہو جائے. تقوی یہی ہے کہ دنیا سے ایسے گزرو کہ نافرمانیوں، خطاؤں سے بچ سکو، اس کی کثافتوں سے بچ سکو. پھر انسان کے اندر نورانی صفات آتی ہیں، ملکوتی صفات آتی ہیں. اللہ نے فرمایا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے اندر ہی دونوں چیزیں ہیں، فسق و فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اس تقوی کو اجاگر کرنا ہے صبر سے، شکر سے، رضائے الہی کے حصول کے لیے، اللہ رب العزت کے قرب کو پانے کے لیے، اللہ رب العزت کے چہرے انور کے دیدار کے لیے. آتا ہے کہ سب کے لیے نا الگ الگ دروازے ہوں گے. کسی کے لیے باب الصدقہ ہوگا، جنہوں نے صدقہ کیا. کسی کے لیے باب الصلاۃ ہوگا، جنت کے دروازے ہیں یہ، وہاں سے گزریں گے. ہر دروازہ آواز لگائے گا اور ہر بندہ اس میں سے گزرے گا جس نے جو جو نیکی کی ہے.
تو جو روزے والے ہیں، روزے دار ہیں، ان کا جو دروازہ ہے باب الصوم ہونا چاہیے، نہیں، اللہ نے اس کا نام باب الریان رکھا ہے۔ باب الریان کہتے ہیں سیراب ہو جانے والے کو۔ تو روزہ داروں کے لیے وہ دروازہ کھلے گا۔ تو ایک تو سیرابی ان کی یہ ہے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں، دوسری اصل سیرابی یہ ہے کہ انہوں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا، اب اللہ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو تمہیں اللہ کا نور، اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم نہیں دیکھ رہے، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، مگر آج یہ یاد رکھو لسٹیں بنائی جا رہی ہیں کہ کون ہیں جو اللہ کے طالب ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ انہیں اپنا دیدار عطا کرے گا، جنت کی نعمتوں میں بھی وہ خوش نہیں ہوں گے، تو وہ اللہ کے دیدار کے طالب ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں ہر قوم میں، ہر تہذیب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ صفات ایسی ہیں جو پسندیدہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سخاوت ہے، شجاعت ہے، صداقت ہے، زبان کی سچائی ہے، وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری علامتیں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جن میں تقویٰ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ ان کے اندر عدل پایا جاتا ہے، سخاوت پائی جاتی ہے، کیونکہ انہیں اپنی پرواہ نہیں رہتی، وہ دھیان اپنا اللہ کی طرف رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی نعمتوں کو بانٹتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تقویٰ کا جوہر عطا فرمائے اور ہمارا بھی دل نورانی ہو۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ آمین، بہت شکریہ۔